بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں کہتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ ناظرین، دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسے اسی طرف جھکا دیں، پانی کان سے نکل جائے گا۔ کیلے کا استعمال ہڈیوں کو کمزور ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ سونے سے قبل صرف ایک گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں۔ ناظرین، سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کرو، اس سے جوڑوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ ناظرین، لہسن نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ جو لوگ بھی اولاد ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، وہ دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے دوران پانی نہ پئیں۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ ناشتے کے گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھو، ناک کھل جائے گا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لو، خارش نہیں ہوگی۔ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ موہروں پر دباؤ بڑھتا ہے، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کرو۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ ایک گلاس دودھ میں 5 کھجوریں اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں۔ اس کا جوس بنا کر پی لیں، جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہوگی۔ جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ انار نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ ناظرین، دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بھی بات بھولے نہیں تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے کی مالش کرو۔ ناظرین، ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جسم سے فاسد مواد کے اخراج میں مفید ہے۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوگی۔ ناظرین، جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناف میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔
سوتے وقت چہرے پر لیموں کا رس لگا دو، چہرے کی جلد گوری ہو جائے گی۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بانچ عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھائے۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائیں۔ انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، نظر تیز ہوگی۔ دودھ میں کیلا ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناک پر تیل لگاؤ، ڈپریشن ختم ہوگا۔ جسم کی بدبو نہیں جاتی تو عرق گلاب میں پانی ڈال کر نہا لو۔ بغلوں سے بدبو آئے تو لیموں کا چھلکا مسل دو۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ معدے کی صفائی کرنی ہے تو بطخ کا سوپ پیو۔ ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی مرغ کا سوپ پی لیا کرو۔ موٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناف میں ڈال لیا کرو، چند دنوں میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ اگر بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرے تو 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر پانی پر دم کرے اور روزانہ بچے کو پلائیں۔ یہ عمل 21 دن تک جاری رکھیں۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر میں درد نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرو، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اخروٹ کھانے سے پھول بیری کے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ چلغوزہ کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لیا کرو، اس سے آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جائے گا۔ خیز کے درد کے لیے نہار منہ کھجور کھاؤ۔ جس دانت میں درد ہو اس کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں، افاقہ ہوگا۔ کیڑوں کو گھر سے بھگانا ہے تو یہ جس جگہ نظر آئیں اس جگہ کافور جلا دیں، کیڑے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ خواب میں میٹھی چیز مٹھائی وغیرہ دیکھنا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ پخانہ جب بھی آئے فوری کر لیا کرو، اس سے فالج کا خطرہ کم ہوگا۔ روٹی چبا چبا کر نہیں کھاؤ گے تو آپ کو بواسیر جیسی بیماری ہوگی۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کے لیے مفید ہے۔ دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو ایک غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، اور دوسرا جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ کرو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ فارغ رہنے سے انسان کی جلد بہت جلدی ڈھل جاتی ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں بھی درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ پینے کے بعد مریض کلی نہ کریں، ویسے ہی سو جائیں۔ 3 راتیں مسلسل یہ عمل کریں، انشاءاللہ کھانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم 40 دن تک پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر صبح اٹھتے ہی آپ کی ایڑیاں دکھتی ہیں تو بکرے کی چربی 200 گرام، کشمش 50 گرام، روغن زیتون 50 گرام، چربی کو پگھلائیں، اس میں دونوں چیزیں ملا کر رکھ لیں۔ رات کو سوتے وقت ایڑیوں پر مالش کریں۔ اگر بال جھڑنے لگتے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔
رات کے وقت چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔